الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بیٹو، کل ہم نے علل الحدیث کے ابتدائی قاعدہ میں علت کے 10 اسباب پڑھے تھے۔ علت کے 10 اسباب پڑھے تھے۔ آج ہم 11 سے شروع کرتے ہیں۔ 11واں سبب ہے راوی کا تفرد۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا راوی جس کو بیان کرے۔ تو کیا ہر اکیلا راوی جب حدیث بیان کرے تو وہ پھر علت ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں غریب احادیث ہیں جن کو ایک راوی بیان کرے اسے کہتے ہیں غریب حدیث۔ تو کیا وہ علت؟ نہیں، فرق ہے راوی کا دوسرے راویوں کے خلاف بیان کرنے میں منفرد ہونا، یہ مراد ہے۔ سمجھو، سارے کلاس فیلو کہتے ہیں شیخ نے کہا آج جمعہ کا دن ہے، تو ایک راوی کہتا ہے نہیں جی شیخ نے کہا تھا جمعرات کا دن ہے۔ یہ تفرد مراد ہے، ہر تفرد مراد نہیں۔ جب تفرد والا راوی اپنے ساتھیوں کے خلاف روایت بیان کرے یہ مراد ہے، اور وہاں وہ علت کا سبب ہوگا۔ آگے ہے تدلیس۔ جی بیٹا پڑھیں، بسم اللہ۔ یہ لگا لیں۔ جی بیٹا۔ نمبر 12 دلیس۔ تدلیس بھی علت اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ تدلیس کی وجہ سے حدیث میں علت کا وقوع اس لیے عام ہے کہ وہ استاد سے ایسی حدیث بیان کر جاتا ہے کہ وہ اس نے استاد سے نہیں سنی ہوتی ہے۔ تدلیس میں عموماً سند کے عیب کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تدلیس کا لغوی معنی ہے پوشیدگی۔ اصطلاحی معنی راوی اس استاد سے بیان کرے جس سے اس نے مذکورہ حدیث نہیں سنی ہو۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائے مقدمۃ ابن صلاح۔ بیٹو، تدلیس کے اصطلاحی معنی یہ ہے شاگرد اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرے جو اس نے اسے سنی نہیں، وہ مدلس راوی ہے۔ آپ میرے شاگرد ہیں، 3 دن سے مجھ سے پڑھ رہے ہیں، کہ آپ نے بخاری پڑھی مجھ سے؟ اگر کہیں ہم نے ابن بشیر سے بخاری پڑھی تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مدلس ہو جائیں گے۔ واضح؟ یہ مطلب ہے۔ تدلیس کی اسباب: سند سے ضعیف راوی کو گرانا مقصود ہو، استاد کا ضعیف ہونا سند کو عالی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ تدلیس کی اقسام: تدلیس الاسناد، اس میں مدلس راوی اپنی شخص سے وہ روایت نقل کرتا ہے جو اس نے اس سے نہیں سنی ہوتی۔ دوسری صورت یعنی عمن عاصرہ ولم یلقہ کو محدثین نے ارسال خفی کہا ہے۔ ارسال خفی کیا ہے؟ زمانہ ایک ہے، راوی جس سے بیان کر رہا ہے زمانہ ایک ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ اور تدلیس میں تو ملاقات ہوتی ہے، شاگرد بھی ہوتا ہے۔ تدلیس میں استاد شاگرد ہوتے ہیں لیکن جو بیان کر رہا ہے وہ سنا استاد سے نہیں۔ تو ارسال خفی میں زمانہ ایک ہوتا ہے، ملاقات ہوتی نہیں۔ چلو۔ تدلیسی تسویہ، اس میں مدلس راوی کسی دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف راوی کو حذف کر لیتا ہے۔ علل کا امام اور محدث جب دیگر طرق کو جمع کرے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ پلا راوی مدلس ہے جو ضعیف راوی کو حذف کر رہا ہے۔ تدلیس کا حکم: جب کثیر التدلیس راوی عن سے یا قال سے بیان کرے گا تو روایت ضعیف ہوگی، الا یہ کہ سماع۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ کثیر التدلیس راوی ان سے بیان کرے، تو میں نے ساتھ یا بھی لکھا ہے۔ کیوں؟ کالا اور ان کا ایک حکم ہے۔ ہمیں کہنا یہ چاہیے کثیر التدلیس راوی یعنی تیسرے طبقے کا، چوتھے طبقے کا، 5ویں طبقے کا راوی کثیر التدلیس راوی ہیں، یہ جب ان سے بیان کرے یا کالا سے بیان کرے تو روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، الا یہ کہ سماع کی صراحت مل جائے۔ سماع کی صراحت سے کیا مراد ہے؟ حدثنا راوی کہہ دے
अखबरना कह दे, समेत कह दे, अम्बाना कह दे, ये सारे सीगे क्या हैं? सीगा समा की सराहत ये वाले सीगे हैं। इल्ला ये कि समा का सराहत मिल जाए किसी दूसरे सरद में तो वो हदीस सही हो जाएंगी, क्योंकि अन और क़ाल समा की सराहत की सीगे नहीं बल्कि समा की सराहत की सीगे समिअत तो अखबरना हदसना है। तदलीस तस्वीर में मुदन्निस रावी से लेकर कम सनद में समा का सरत होना ज़रूरी है, क्योंकि मुदन्निस रावी का पता नहीं कि कहाँ से इसने रावी को गिरा दिया। बेटो तदलीस की किस्में हैं। तदलीस इस्नाद यानी जो हमने पढ़ा कि रावी अपने उस्ताद से वो बयान करे जो उसने उससे सुना नहीं, ये है तदलीस इस्नाद। तो तस्वीया क्या होता है? तदलीस तस्वीया में रावी दो सिक्का के दरमियान से ज़ैफ़ को गिरा देता है। कहाँ से गिराता है? पूरी सनद जहाँ से मर्ज़ी गिरा देता है, अपने बाद हो जहाँ से मर्ज़ी। तो तदलीस तस्वीया वाला रावी जब तक पूरी सनद में समा की सराहत ना करेगा तो वो वैसे सही होगी नहीं। मुदल्लिसीन की 5 तबक़ात है। पहले और दूसरे तबक़े की रवात की अन वाली रवायत सही होती है। पहली तबक़ा कलील तदलीस जो शाज़ व नादिर तदलीस करता है। दूसरा तबक़ा जो सिर्फ सिक़ा से तदलीस करता है। जब इनकी तदलीस साबित हो जाए तो वो रिवायत ज़ईफ़ होगी, वरना इनकी अन वाली रिवायत मकबूल होगी। जिस तरह कलील वहम की रिवायत सही होती है इल्ला ये कि इसकी रिवायत में वहम साबित हो जाए, जबकि कसीर वहम की तमाम रिवायत ज़ईफ़ होती है इल्ला ये कि इसकी शवाहिद और क़राइन मिल जाए। सिर्फ अन से बयान करना तदलीस की अलामत नहीं है। जिस तरह मैंने लिखा कि कलील तदलीस रावी पहला और दूसरे तबके वाला जब वो अन से बयान करे तो रिवायत तो सही होगी, बात ख़त्म हुई। इल्ला के तदलीस साबित हो जाए। तदलीस साबित हो जाए इसका मतलब क्या है? वहाँ से जो रावी वो मुदल्लिस छोड़ रहा है दूसरी सनद में उसका वजूद मिल जाए। मसलन इब्न माजा की सनद में हम रावी एक छूटा हुआ है, हमें पता नहीं लग रहा, तो ये पहले तबके का मुदल्लिस है या दूसरे तबके का मुदल्लिस है। यही रवायत जब हमने मुस्नद अहमद में, मुस्नद तयालसी में, मुस्तदरक हकम वगैरह में देखी तो वहाँ हमें उसके आगे के रावी मिल गया, इब्न माजा में नहीं है, यहाँ हज़फ है, वहाँ मिल गए, वहाँ है। अब ये दलील है कि रावी ने अपने यहाँ एक उस्ताद को छोड़ा है, गिराया है। समझ लगी? ये है तदलीस का सबूत। गिरा हुआ रावी मिल जाए ये है तदलीस का सबूत। रावी गिरा हुआ है, दलाल ब्राहीन मिल गए हैं, ये है तदलीस का सबूत। तो बात क्या देते हैं कि वो रावी अन से बयान करे ये तदलीस का सबूत है। ये फजूल बात है, ये गलत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जबकि कसीर वहम की तमाम रिवायत ज़ईफ़ होती है इल्ला ये कि इसके शवाहिद और क़राइन मिल जाए। सिर्फ अन से बयान करना तदलीस की अलामत नहीं है। जिस तरह कलील ख़ता और कसीर ख़ता, कलील वहम और कसीर वहम के माबैन फ़र्क है, इस तरह कलील तदलीस और कसीर तदलीस में के माबैन फ़र्क करना चाहिए। तीसरा तबक़ा कसीर तदलीस है और चौथा तबक़ा जो कसीर तदलीस भी है और ज़ईफ़ और मजहूल रावियों से बयान करते हैं। जबकि पाँचवा तबक़ा इन रवात का है जो कसीर तदलीस भी है और ज़ईफ़ भी। पाँचवें तबक़े के रावी के समा की सराहत काम नहीं देती इल्ला ये कि कोई ताबे मिल जाए। रावियों के तबक़ात के हवाले से जुज़वी इख्तिलाफ हो सकता है, इस इख्तिलाफ की वजह से तबक़ात का इनकार कर देना गलत है। सहीहैन में ये कसीर तदलीस रावी की अन की रिवायत बेसमा पर महमूल होगी। मुहद्दिसीन ने मुदल्लिसीन के 5 तबक़ात बनाए हैं। कितने तबक़ात हो? और ये तबक़ात सलफ़ ने बनाए हुए हैं। ये तबक़ात सलफ़ ने बनाए हुए हैं। इधर हमारी किताबों में एक किताब है अबू अमर दानी की। किन की? अबू अमर दानी अल-इत्तिसाल यानी वालिन किताब के मसला पर बड़ी अहम किताब है। उसमें भी 5 तबके बनाए हुए हैं तदलीस के। इमाम हाकिम ने, सब मुहद्दिसीन ने बनाए हैं ये, सलफ़ खलफ़ ने। तो खुलासा क्या है कि पहला और दूसरा तबका कलील तदलीस हैं, तीसरा और चौथा तबका कसीर तदलीस हैं, अन रिवायत मरदूद होगी अल्लाह की समा की सराहत मिल जाए। पाँचवा तबका मुदल्लिस भी हैं और वो ख़ुद ज़ईफ़ भी हैं,
جو راوی خود بھی مدلس ہے اور خود ضعیف بھی ہے، بتائیں اس کا سماع دیکھیں گے کہ اس کا کوئی تابع تلاش کریں گے؟ سماع مل بھی جائے تو کوئی فائدہ دے گا نہیں، وہ تو خود ضعیف ہے۔ واضح؟ آخری بات یہ لکھی، ہاں بیٹا ابن حجر رحمہ اللہ نے اگر ایک دو راویوں کو مسئلہ تدلیس میں طبقات میں آگے پیچھے کر دیا ہے، ہمارا اختلاف ہے جزوی، اس میں کوئی 150 کے قریب راوی ہیں طبقات المدلسین میں، اگر 2-4 میں اختلاف ہے تو وہ ہم اختلاف کریں گے دلائل کی وجہ سے۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہم کلی انکار کر رہے ہیں طبقات کا۔ یہ کون سی خدمت ہے فن کی؟ نہیں، طبقات حق ہیں، اور یہ تدلیس کے طبقات نہیں، ہر چیز کے طبقات ہیں۔ صحابہ کے طبقات نہیں ہیں، سکہ راویوں کے طبقات نہیں ہیں، تابعین کے طبقات نہیں ہیں، تو صحابہ کرام کے طبقات میں بھی جزوی اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ صحابی، بعض کہتے ہیں صحابی نہیں ہے۔ تابعین کے طبقات میں بھی اختلاف ہے کہ نہیں؟ جزوی اختلاف کی وجہ سے کہہ دینا جی صحابہ کا کوئی طبقہ نہیں ہے، یہ خدمت، یہ دین کی خدمت، علم کی خدمت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ طبقات ہیں، ان میں جزوی اختلاف کی گنجائش ہے۔ ایک محدث کی تحقیق میں ایک راوی تیسرے طبقے کا ہے، آپ کی تحقیق میں وہ دوسرے کا بنتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کون سی جنگ آ گئی ہے دلیل کی بنیاد پر؟ تو آپ یہ کہہ دیں یہ راوی فلاں طبقے میں ہونا چاہیے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، تو یہ کہہ دیں نہیں جی طبقات ہیں ہی فضول، تو یہ ٹھیک ہے نہیں۔ چلے بیٹا۔ نمبر 13 الاختلاط۔ علت کے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب اختلاط ہے۔ اختلاط علت ظاہرہ بھی بن سکتی ہے اور علت خفیہ بھی۔ اختلاط لاحق ہونے کی مختلف عوارض ہو سکتی ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آنا یا کسی محبوب چیز کا فوت ہو جانا، مثلا مکتب بدل جانا، چوری ہو جانا، کسی قریبی رشتہ دار کا فوت ہو جانا۔ اختلاط کی صفت کے لیے مستعمل الفاظ: تغیر بآخرہ، تغیر بآخرہ، اختلط بآخر عمرہ۔ یہ بات یاد رہے کہ اختلاط اور وہم کے مابین فرق ہوتا ہے۔ وہم سے تو کوئی نہیں بچا جیسے کہ بیان ہوا، مگر اختلاط کسی عارضی کی وجہ سے حفظ کو مکمل یا اس کے اکثر حصے کو خراب کر دیتا ہے۔ مختلط کی اقسام: ایسا راوی جس کا اختلاط علت کا سبب نہیں بنتا، یعنی یا تو وہ بہت قلیل مدت کے لیے مختلط ہو یا اس نے اختلاف کے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ وہ راوی جو قلیل مدت کے لیے مختلط ہوئی، ان میں 2 نام آتے ہیں۔ نمبر 1 سفیان بن عیینہ اور نمبر 2 اسحاق بن راہوی۔ وہ راوی جنہوں نے دوران اختلاط بیان ہی نہیں کی، اس میں بھی 2 نام ہے۔ نمبر 1 جریر بن حازم اور نمبر 2 عفان بن مسلم۔ وہ راوی جو اختلاط سے قبل بھی متکلم بھی ہی تھا، اختلاط کے بعد اس کے ضعف میں مزید اضافہ ہو گیا، مثلا ابن لہیعہ اور محمد بن جابر الصحیمی وغیرہ۔ وہ راوی جو ثقہ تھا لیکن کسی عارضی کی وجہ سے مختلط ہو گیا، تو اس کی روایت میں توقف ہوگا حتیٰ کہ یہ معلوم ہو کہ یہ روایت اختلاط سے قبل ہے یا بعد میں۔ البتہ اگر اختلاط کے بعد والی روایت کے لیے دیگر شواہد مل جائے تو مقبول ہوگی۔ مختلط سے روایت کرنے والے کی اقسام: وہ راوی جس نے مختلط سے اختلاط سے قبل روایت کی ہو، وہ راوی جس نے مختلط سے اختلاط سے بعد روایت کی ہو، وہ راوی جس نے مختلط سے اختلاط سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں روایت کی ہو۔ ائمہ محدثین نے اس کی تحقیق کی ہے کہ کون سی روایت اختلاط سے قبل لی گئی ہے اور کون سی بعد میں۔ وہ راوی جس نے مختلط سے اختلاط سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں روایت کی ہو، لیکن امتیاز قائم ہو کہ کون سی روایت اختلاط سے قبل لی گئی ہے اور کون سی بعد میں۔ نمبر 14 یہ اختلاط کی بحث آپ نے سمجھی، اقسام ہیں، مختلط راویوں کے بھی درجے ہیں، طبقات ہیں، سارے برابر نہیں ہیں۔ جو قلیل مدت کے لیے 2 دن کے لیے مختلط ہوا تو وہ اور جو 10 سال مختلط رہا، کوئی فرق ہے کہ ایک ہی بس برابر نہیں، طبقات کوئی نہیں ہے؟ نہیں، فرق ہے۔ اچھا، 2 راوی وہ ہیں جنہوں نے اختلاط میں حدیث بیان کی ہی نہیں، جریر بن حازم، عفان بن مسلم۔ یہ راوی اور کثیر اختلاط والے مل گئے کہ فرق ہے؟ فرق ہے۔ اچھا، خلاصہ کیا ہے؟
مختلط راوی کی 3 بڑی حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، مختلط راوی نے اختلاط سے پہلے بیان کیا ہے وہ صحیح ہے، جو اختلاط کے بعد بیان کیا وہ ضعیف ہے، اختلاط کے بعد والا ضعیف ہے، اللہ کہ کتاب شاہد مل جائے۔ تیسری قسم، اختلاط کی حالت میں بیان ہی نہیں کیا تو بات ختم ہوئی۔ اس طرح مختلف قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ بریک لگا دیں، بریک۔ میرے عزیزو، ابھی ہم اختلاط پر بحث پڑھ رہے تھے، آگے بحث ہے ارسال خفی۔ ارسال خفی بھی علت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ارسال خفی کیا ہے؟ راوی اس شخص سے بیان کرے جس کا زمانہ تو پایا ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ جی شیخنا پڑھو۔ نمبر 14، ارسال خفی۔ ارسال خفی کی راجح تعریف حافظ ابن حجر العسقلانی نے کی ہے، روایت الراوی عمن لم يعاصرہ او لم یلقہ۔ اختلاط میں راوی اپنے ہم زمانہ سے بیان کرتا ہے لیکن ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی، یا ملاقات ہوتی ہے لیکن سماع نہیں ہوتا، جبکہ تدلیس میں راوی اپنے استاد سے روایت کرتا ہے جس سے مذکورہ حدیث نہیں سنی ہوتی۔ یہ کتابت کی غلطی ہے، ارسال خفی ہونا چاہیے، لکھ لیں۔ اختلاط کی جگہ کیا لکھنا ہے؟ ارسال خفی۔ ارسال خفی میں راوی اپنے ہم زمانہ سے بیان کرتا ہے لیکن ان دونوں کے آپس میں ملاقات نہیں ہوتی۔ ہاں مرسل کی اقسام ہیں۔ جی بیٹا پڑھیں۔ مرسل کی اقسام، مرسل جلی انقطاع سند کے آخر میں ہو، مرسل تابعی مراد ہے۔